ہے کہ یہ پولس رسول کا خط ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پولس کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ پرابلم وہاں کریٹ ہوتی ہے جہاں پر نام لکھا ہوا نہیں، جیسے عبرانیوں کا خط ہے، تو اس کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ خط کس کا ہے۔ مختلف خیال پائے جاتے ہیں، لیکن غالب خیال یہ ہے، قرینہ قیاس یہ ہے کہ پولس رسول اس کا اس کے حوالے سے روس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے سامنے یہ ہم تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا لفظ بلفظ ہم اس کو سمجھیں۔ پانچویں آیت سے بیٹے کے حوالے سے ہم نے بات کی، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ تو یہاں پر جو خدا کے بیٹے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، تو قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ تھا پہلے سے وہ پایا ثبوت کو پہنچا ہے بذریعہ قیامت المسیح، جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اب مسیح یسوع کی جو ڈیتھ ہے، مطلب اس کے حوالے سے تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ ڈیتھ جو ہے وہ تو مانتے ہیں، لیکن بیسلیڈینس جو ایک فرقہ گزرا ہے، وہ مسیح کے جو ڈوسٹزم کے ہی افراد تھے۔ یہ بیسلیڈینس جو ہے اس کا ایک فرد تھا، تو وہ چونکہ مسیح کی انسانی ذات کی حقیقت کے منکر تھے، وہ مانتے نہیں تھے کہ انسانیت تھی اس کی، جس فزیکل باڈی تھی اس کی۔ چونکہ وہ فزیکل باڈی نہیں مانتے تھے تو موت کہاں وارد ہوگی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ مرا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا جسم ہی نہیں تھا، مرتا کیسے؟ پھر جب لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا کیا کریں گے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ شمعون قرینی اس کی جگہ مصلوب ہو گیا۔ یہ بات تو تیسری چوتھی صدی کی ہے، دوسری تیسری صدی کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اور پھر اہل اسلام میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، ہم شکل کا نظریہ۔ اب خیر وہ کچھ راہ فرار اس بات سے اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو عام ہے۔ پھر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر اسی کے حوالے سے، ڈیتھ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، ہم شکل کا جو نظریہ ہے، اس میں پھر 12 افراد بتاتے ہیں۔ مختلف اسکالرز جو ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور ہم یہ پوچھتے ہیں وہ شخص کون ہے، تو کوئی کہتا ہے آشو ہے، کوئی کہتا ہے یاشو ہے۔ عبد الماجد دریا بادی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں شمعون قرینی ہے، وہی باسلیڈ والی بیسلیڈین تھیوری جو ہے وہ۔ پھر ایک ہے سون تھیوری۔ سون تھیوری جو ہے وہ یہ ہے جس کا ذاکر نائک نے ذکر کیا ہے۔ اب ذاکر نائک کی تو بات کرتے حوالہ دیتے، لیکن عام مسلمان جو ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ مصلوب کیا جاتا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا تھا، اسے اٹھا لیا آسمان پر، زندہ ہی آسمان پر اٹھا۔ یہ بات اچھا سون تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح صلیب پر تو چڑھائے گئے ہیں، لیکن وہ صلیب پر مرے نہیں تھے۔ یہ شوشہ چھوڑا تھا غلام احمد قادیانی، اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ مسیح در حقیقت صلیب پر چڑھائے تو گئے تھے، لیکن صلیب پر مرے نہیں تھے، بے ہوشی کے عالم میں بعد میں اتار دیے گئے تھے۔ 12 شاگرد تھے، وہ 12 شاگرد 12 قسم کی بوٹیاں لائے، اس کی مرہم بنائی اور حضرت عیسیٰ کے جو زخم تھے ان پر لگائے، وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر انہوں نے ہجرت فرمائی کشمیر، بلہ یار خان میں ان کی قبر ہے، یہ ان کی کہانی ہے۔
یہ وہ مختلف بات. پھر اہل اسلام میں ایک فرقہ کہلاتا ہے مماتی اور ایک کہلاتا ہے حیاتی. یہ ایک الگ وہ ان کا ایک قصہ ہے, کہانی ہے. تو بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پہلے دیکھیں مسیح کی ڈیتھ کے حوالے سے جو پروپوگیشن ہے وہ تو پہلے دن ہی آپ کو پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے. انہوں نے رشوت دی, کہنا کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ جو جب شاگرد اندر گئے تو رومال لپٹا ہوا سرہانے پڑا ہوا تھا. مطلب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جانور کوئی آیا تھا وہ لے گیا ہے تو پھر اتنا مہذب جانور تو پوری تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ جو بڑے آرام سے وہ رومال اتار کے سائڈ پر رکھ کے تو مسیح کی لاش دی. پھر جب شاگردوں کو مار پڑی بعد میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو ایسی فراڈ کر رہے تھے, اصل میں مسیح کی لاش آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں یہاں رکھی ہوئی, ہم نے چرا کے یہاں رکھ دی ہے. وہ مار کھاتے رہے, مار کھاتے کھاتے اس حوالے سے مر بھی گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ لاش نہیں دکھائی, اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے لاش نہیں دکھائی بھائی ہمیں ہماری جان چھوڑو, ہمیں کیوں مارتے ہو, وہ اصل میں یہ لاش پڑی ہوئی ہے, یہ لوگ ہمیں چھوڑ دو, یہ پڑی لاش. اور اس سے بھی پہلے رومن جو ایک قانون تھا اس میں اگر جس سپاہی کی سرپرستی میں کسی قیدی کو رکھا جاتا تھا, اگر وہ قیدی بچ کے نکل جاتا تھا تو اس کی جگہ پھر اس سپاہی کو مار دیا جاتا. تو وہ جو مہر لگائی گئی تھی یہ پتہ نہیں ہے بائبل, پوری بائبل میں کوئی ایسی قبر ہے جس پر مہر لگائی گئی ہے, باقی کہیں کوئی قبر ایسی نہیں ملتی ہے کہ جہاں مہر ہو. یعنی ڈر تو زندوں کا ہوتا ہے, لیکن مسیح جب وفات پا گئے وہ لوگ اس وقت بھی ان کا ڈر تھا. مہر لگا دی گئی کہ اس کے شاگرد اس نے یہ جیتے جی کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا تیسرے دن. 3 دن پیرا لگا رہا, قبر کے اوپر پیرا لگا رہا, ایک مردے پہ پیرا لگا دیا. بہرحال یہ کہ وہ ساری جو سچویشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ فرشتے کے خوف سے پھر وہ بےہوش ہو گئے اور مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. جب عورتیں پہنچی ہیں قبر پر تو فرشتے یہ کہتے, پہلی گواہی جو ہے فرشتوں کی ہے مسیح کی قیامت پر جی اٹھنے پر, کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. پہلی شہادت عورتوں کو کہا جاؤ بتاؤ اس کے بھائیوں کو بتایا تو ایک بھائی مان نہیں رہا تھا. اسے جب ہاتھ دکھائے, پستی دکھائی تو وہ بھی مان گیا. یہ حقیقت ہے کہ مسیح ہوا ہے, دفن ہوا اور زندہ ہوا. یہ حادثاتن یا بات, یہ کوئی حادثاتن اتفاقی بات نہیں تھی. یہ تو عین کتاب مقدس کے مطابق مسیح کے مرنے کی بات کی گئی, مسیح کے تدفین کی بات کی گئی, مسیح کے جی اٹھنے کی بات کی گئی. پہلے سے مسیح نے خود یہ کہا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں, تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں 3 دن میں سے کھڑا کروں. اب یہ پتہ نہیں کون سی کہانیاں سنا کے تو اس حقیقت پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. مسیح کی موت کا انکار نہ جانے کیوں کرنا چاہتے ہیں. مطلب بھائی آپ نے ہٹلر کی موت پہ کبھی آپ نے بات کی کہ نہیں مرے. آپ نے سکندر اعظم کے حوالے سے کئی پرسنالٹیز گزری ہیں, آپ نے ان کے حوالے سے تو بات کی کہ وہ زندہ تھے, مرے تھے یا نہیں مرے تھے. بحث مسیح کی ڈیتھ پہ بحث ہے. اور پھر اگر عبرانیوں کے مصنف کی یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسے موت کے وسیلے سے اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی, یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا, تو موت ابلیس کی تباہی کی دلیل ہے. اور جب وہ کرائسٹ کی ڈیتھ کے حوالے سے سنتا ہے تو پھر اسے پریشانی ہوتی ہے, اسی اسے وکیل کھڑے کر دیے. مسیح کو موت سے بچانا دراصل ابلیس کو موت سے بچانے کا مطلب. مرے ہیں لیکن مرے نہیں رہ گئے. جی مسیح نے بھی کہیں کہا ہے کہ میں مر گیا تھا, بالکل کہا. مکاشفہ کی کتاب میں نہیں کہا کہ میں مر گیا تھا, میں مر گیا تھا اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک. یہ کون کہہ رہا؟ جی مسیح نے یہ کہا ہے کہ جی میں خدا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انا ہوا الاول والآخر, میں اول اور آخر خدا کے علاوہ کون وہ ہے؟ تو بتا دیں. ساری باتیں جو ہیں یہ ساری باتیں حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے.
حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، اور جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو پہلے جو اس کی ابنیت کا دعویٰ تھا، بیٹے ہونے کا دعویٰ تھا، جس پر یہودیوں نے اعتراض بھی کیا، وہ بیٹے ہونے کا دعویٰ عام دعویٰ نہیں تھا، وہ ایک خاص دعویٰ تھا۔ معترضین کا اعتراض یہ بتا رہا کہ وہ خاص خدا کو باپ کہہ کے اپنے آپ کو خدا کے برابر، یہ اعتراض بھی ہے، اعتراف بھی ہے۔ اب جب یہ مسیح کہہ رہے ہیں کہ شاباش پطرس ملیونہ، یہ بات خون اور گوشت کی آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی کہ ہاں میں بیٹا ہوں، تو اگر بیٹا عام معنی میں ہی کہا جاتا تو یہ شاباشیاں دینے کی کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ تو پہلے سے وہ خدا کے یہودی تو خدا کو باپ کہنے کے قائل تھے، یہودی بیٹے ہیں، ان کو کہا گیا وہ بیٹے۔ تو قیامت مسیح کی جہاں اور بہت ساری باتیں، مسیح کی تعلیم، مسیح کا کردار، مسیح کے حوالے سے ہر ایک بات اس کی قیامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مردوں میں سے زندہ ہونے پر وہ تمام تر باتیں جو ہے وہ پایا ثبوت کو پہنچی۔ اس میں سے ابریت کا بھی ایک پہلو ہے کہ وہ جو دعویٰ تھا مسیح کا بیٹے ہونے کا، وہ پایا ثبوت کو پہنچا، ثابت ہو گیا۔ مرا رہ جاتا تو سب کچھ جھوٹ تھا، اس کی تعلیم بھی جھوٹی، معجزات بھی جھوٹے، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ایک سورسر تھا، جادوگر تھا، لیکن مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے، پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ فی الحقیقت وہ خدا کا بیٹا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ تو اب یہ جو کہانی ہے کہ وہ صرف اسرائیلیوں کے پاس ہی آئے تھے، اب یہ جو جملہ ہے مسیح یسوع کے حوالے جو فرمایا مسیح نے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا، یہ بات سمجھنے والی۔ اب اس سارے معاملے میں مختصر میں اس کو رکھوں گا۔ وہاں پر مسیح کہہ رہے ہیں پہلے لڑکوں کو سیرو، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے اعتراضات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ لنگوسٹک ایک یوز ہے لڑکے کا اور کتے کا۔ کتا لفظ یہاں پر جو ہے وہ پلا لفظ ہے، کو اور لفظ نہیں ہے، کنیریون لفظ ہے، پلا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے تھے غیر قوموں کو کتا کہہ دیا، یہ لینگویج تھی ان کی کہ وہ اپنے بچوں کو لڑکا کہتے تھے یہودی، یونانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کنیریون کہتے تھے، پیار سے ان کا ایک، جیسے انگلش میں کڈس کہتے ہیں بچوں کو، کڈس کا کیا مطلب؟ میمنا۔ کڈ جو ہے بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں نا، وہ بھیڑ کا بچہ تو نہیں، لیکن پیار سے ایک تشبیہ یا لینگویج ہے یہ۔ اب مسیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دو، تو پہلے سے مراد کیا ہے؟ پہلے سے مراد کیا ہے؟ باری، یعنی وہ جو وقت ہے جس وقت میں کرائسٹ نے جو بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے۔ اس کا یہ ایک پہلو میں بتا رہا ہوں، ایک کامنٹری اس کی یہ ہے کہ اس وقت مناسب حال نہیں تھا کہ وہ جا کر غیر قوموں میں جاتے، یا مسیح غیر قوموں میں جاتے۔ اپنے شاگردوں کو بھی منع کیا تھا غیر قوموں میں نہ جانا، کیونکہ وہ وقت مناسب حال نہیں تھا۔ ابھی تو وہ پہلے تو مسیح ان کو ٹرین کر رہے ہیں، یہ ان کا ٹریننگ ٹائم تھا، پہلے ٹرین کیا، بھیجا ان کو جاؤ، جس میں انہوں نے خدا کی قدرت کو، مسیح کے اختیار کو سمجھا۔ اے خداوند تیرے نام سے تو بدروہی بھی ہمارے تابع، اسی کہہ رہے اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہی تمہارے تابع، تمہارے نام آسمان پر، اور میں ابلیس کو بجلی کی طرح گرتا ہوا دیکھا۔ ٹریننگ ٹائم ہے۔ غیر قوموں میں مسیح بھیجتا کیسے ان کو؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ بیچ والا جو ہے مسیح کا مر کر زندہ ہونا جو ہے، خوشخبری کا جو پہلو ہے وہ تو تھا ہی نہیں۔
خوشخبری تو تھی نہیں، تعلیم تو پہلے ہی ان کے پاس تھی، تعلیم دے کے بھیج دیتے، جاؤ یہ تعلیم دو، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو پہلے بہت تھے ان کے پاس ایمان رکھنے کے لیے۔ اس وقت خوشخبری جواز نہیں تھا، اس وقت غیر قوموں میں جانے کا جواز نہیں تھا، لیکن جب مردوں میں سے مسیح زندہ ہوئے تو کہتے ہیں سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور اس کے نام سے۔ مسیح کے مشن کا پہلا مرحلہ اس کے اپنے لوگ تھے، پہلے اپنا گھر تھا اس کا، جس کی اصلاح اس نے کرنی تھی، پھر اس کے ذریعے سے پھر پوری کائنات کی اصلاح کرنی تھی۔ جیسے بابا ابراہم کی نسل سے سب قوموں نے برکت پانی ہے، لیکن نسل کس کی ہے؟ ابراہم کی۔ مسیح آیا، دیکھیں وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول، پہلا جو حق تھا بنی اسرائیل کا، ظاہر سی بات ہے کہ مسیح کو اسی سرزمین پر برپا ہونا تھا جس کے لیے پہلے سے پیش گوئی بھی موجود تھی کہ وہ کہاں آئے گا، وہ کس نسل سے، یہودی نسل سے ہے، وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، داؤد کے خاندان سے ہے، یہ ساری باتیں پہلے سے بتا دی، کہاں پیدا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا۔ اگر آج یہودی ربی جو ہے اس بات سے منہ موڑ دے تو موڑ دے، بائبل مقدس میں تو یہ ساری باتیں بالکل واضح ہیں، وہ جو کچھ مرضی کہتے ہیں، اور جس کو انہوں نے مسیحا ڈکلیئر کیا ہے اس کا کوئی تعلق نہ، اس کا تعلق اس اسرائیلی سرزمین سے ہے ہی نہیں، جن کو یہ کہتے پھرتے ہیں مسیح، کیونکہ یہ بات پہلے سے بتا دی گئی، مسیح آئے گا اور وہ کہاں آئے گا یہ بھی بتا دیا گیا ہے، کہاں پیدا ہوگا، وضاحت تھی، کس قبیلے میں سے ہوگا اور اس قبیلے کے کس خاندان سے، ساری باتیں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، بالکل پکچر بالکل کلیئر ہے، یہودیوں میں آئے گا، اور یہیں پر آپ رومیو خط میں کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی، یہ اس مسئلے کے حل کی یہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ آپ کو ملتا ہے، پہلے یہودی پھر یونانی، ٹھیک ہے نا، پہلے بھاری ہے، حالات سازگار ہوئے، جواز پیدا ہوا، زندہ ہو گئے تو کہا جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے۔ اور پولس رسول کا جو چنا جانا ہے وہ خاص غیر اقوام کے لیے، ہمیں نظر آتا تو غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی یسوع مسیح کے وسیلے سے، لکھا ہے کہ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے، اور یسوع مسیح کے وسیلے پر ہم نے پایا فضل پر فضل۔ یہ جو فضل کا جو معاملہ ہے یہ سیکھنے والا ہے، شریعت اور فضل، ایمان اور عمل، تو یہاں پر فضل کی بات کی جا رہی ہے، پورے خط میں فضل لفظ غالب نظر آتا ہے، زور ہے فضل، پورے خط میں زور فضل پر ہے، لیکن شریعت کو بائی پاس نہیں کیا گیا، اسی خط میں، اسی میں تیسرے باب میں میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھ لیں، تیسرے باب میں یہ 29 آیت ہے، کیا صرف، بلکہ اب اس کو 28 آیت سے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ پیچھے جو بھی بحث چلے گی یہ ساری یہی چلے گی، اس بیان کے بعد آگے جب ہم جائیں گے تو یہی بحث چل رہی ہے، فضل کی بات کی جا رہی ہے، راست بازی منسوخ کی گئی ہے فضل سے۔ چنانچہ ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے، کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ یہ بحث بھی اس کے اندر شروع میں چھیڑ دی ہے، فضل کی بات کر دی، رسالت کی بات کر دی، غیر قوموں کی بات کر دی، ایمان کی بات کر دی، یہ سمجھیے کہ یہ ابھی رات تیار ہو رہی ہے، تمہیدی گفتگو ہے، پہلے باب میں تمہیدی گفتگو ہے،
پھر اس کا اعادہ تفصیل ہے اس کا. بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا. بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا کہ کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ آگے کیا لکھا ہوا؟ اور ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے بالکل. ہمارے جو بہت زیادہ تر جو فضل والے ہیں وہ یہ پڑھتے بالکل. یا لکھا ہوا ہرگز نہیں. تو اب میں کس کی بات مانوں؟ میں تو بائبل کی بات مانوں. ہاں اگر اور بلکہ آگے بھی پڑھیے کہ باطل کرتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ شریعت کو کیا رکھتے ہیں؟ قائم رکھتے ہیں. اور آگے ہمارے فضل والے جو کہتے ہیں ہرگز نہیں. یہ پرابلمز ہے، یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے یہ اس میں. تو جہاں فضل کی بات کی جا رہی ہے وہاں شریعت کو بھی کے قائم ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے. لیکن اس خط کے اندر زور جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فضل پر ہے. ابھی میں چونکہ ہم آگے جائیں گے تو اس پر بات کریں گے، فی الحال میں صرف اس وجہ سے. تو فضل ایک انتہا ہے اور نعرہ بھی ہے، سولا گریشیا، سولا فیڈا سولا گریشیا. یہ مارٹن لوتھر صاحب کے نعرے ہیں. سولا اسکرپچرا، صرف کتاب، کیونکہ کیتھولک چرچ کہتا ہے کہ صرف کتاب نہیں، ٹریڈیشن بھی ہے. تو مارٹن لوتھر نے کہا نہیں، سولا اسکرپچرا صرف کتاب، سولا فیڈا صرف ایمان، سولا گریشیا صرف فضل، شریعت کا کوئی ذکر نہیں. اس نے بھی انہی چیزوں پر زور دیا. وجہ کیا تھی کہ اور معاملات بھی تھے آگے. کیتھولک چرچ میں جو ساری یہ جو سیریمونیل ایک بہت وسیع پیمانے پر ایک یہودی شریعت تو سیریمونیل تو وہ پرے ہی رہ گئی. آپ ہر روز عید منانی پڑتی ہے. کیتھولک چرچ میں ہر روز کسی نہ کسی عید ہوتی ہے، جن میں سے کئی عیدوں میں ہم بھی اتفاق کرتے ہیں. اننسیشن ڈے پہ ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، باقی ایسٹر بھی مناتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں. لیکن بعض باتوں میں ہم اختلاف کرتے ہیں. مطلب بعض روز مردیاں دی بھی عید ہے، تو مردوں کی عید نہیں ہوتی. دراصل وہ شہیدوں کی عید سے مراد ہوتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ اپاکرفا میں سے کچھ چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد. بہرحال چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سیریمونیل جو ایک پہلو ہے شریعت کا، وہ جوڈائزم میں جو سیریمونیل ہے، عیدیں وغیرہ، قربانیاں، کہانت کا نظام کہانت، سیریمونیل، اور یہ پری فگرڈ مسیح کے آنے سے پہلے یہ ایک عکس ہے. ٹائپولوجی کے مضمون میں ہم اس کو سیکھتے ہیں، پرسنالٹیز کے حوالے سے، ایکسیسریز کے حوالے سے، اور ان حوالوں سے نظام کے حوالے سے بھی ہے. کہانتی نظام میں مسیح کا عکس، خیمہ اجتماع میں مسیح کا عکس، عہد کے صندوق میں مسیح کا عکس، یہ ساری باتیں اس میں. یہ ٹائپولوجی ایک الگ، جیسے داؤد ہے اس کی زندگی میں مسیح کا عکس، یوسف کی زندگی میں مسیح کا عکس، جو پیرللزم جسے آپ کہتے ہیں، متوازیت جو ان کی آپس میں ایک سملیرٹی ہے، مسیح مماثلت کہہ دیجیے، الگ ایک سبجیکٹ. تو فضل جو ہے ہمیں اس بات سے انکار، فضل ایک انتہا اور پھر عمل ایک انتہا. صرف عمل کی جب آپ بات کرتے ہیں یا صرف آپ فضل کی بات کرتے ہیں تو یعقوب رسول اب اس کو بیلنس کرتے ہیں. اس لیے مارٹن لوتھر کو یہ خط بھی اتنا پسند نہیں تھا. یعقوب کا خط اتنا پسند نہیں تھا اس کو، چونکہ اس کے نعرے کے خلاف جاتی ہے بات. تو ہم کسی کی شخصی رائے کی تائید نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو جتنے بھی چرچ فادرز ہیں ان کی ایک متفقہ رائے، ایک ان کی شخصی رائے کہ ہم پابند نہیں ہیں.
جی فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، آپ کا یہ چرچ فادر یہ کہہ رہے تھے، ہاں اس کی شخصی رائے ہے، لیکن متفقہ رائے جو ہے کینن کے حوالے سے ہپو کی کاؤنسل میں، کارتھیج کی کاؤنسل میں اتناشین جو کینن ہے ہم اس کے قائل ہیں. ان میں سے کوئی کسی ایک کتاب کو جو ہمارے نزدیک فی الحال کینن میں غیر الہامی ہے، وہ الہامی مانتے تھے، یا جو الہامی ہے اس کو غیر، تو یہ ان کی شخصی رائے ہے جس کی کلیسیا پابند نہیں ہے. ہماری سرچ کا، ہماری ریسرچ کا لیول جب اس طرح سے بنے گا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اگلی کہانی ہے کیا. یہ جو عقائد کی جو بات ہے، تفسیر کی جو بات ہے، یہ ہمیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب اس لیول پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب اس طرح سے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے. اب آپ جب دیکھیں گے یہ جو فہرست مسلمہ کا جو ایک چیپٹر ہے، اس میں چرچ فادرز کئی ایسے تھے جن کے نزدیک کچھ کتب مشکوک تھی، کچھ الہامی اور کچھ کے نزدیک غیر الہامی، مطلب اس طرح سے ان کی شخصی قائلیت تھی. لیکن ہم اس بات کو فالو کر رہے ہیں، وہ متفقہ رائے ہے جو کہ کارتھیج کی کاؤنسل، ہپو کی کاؤنسل، اس میں یہ جو ایتھناشین کینن جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو فضل اگر کو کہتے ہیں صرف فضل، تو یہ کسی کی شخصی رائے جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں. ہم تو بائبل کی بات کر رہے ہیں نمبر 1. نمبر 2 ہم بات کرتے ہیں عقیدوں کی، کاؤنسلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کاؤنسل کیا ہے؟ وہ ایک اکٹھ ہے جس میں کسی ایک موضوع پر متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے، لاک کیا گیا ہے. اس عقیدہ لفظ عقد سے ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، لاک کرنا، جس پر آپ دوسری رائے پیش نہیں کر سکتے. مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. بائبل مقدس کی بات بیان کرتی ہے یعقوب رسول کے خط میں کہ ایمان اور عمل، لیکن فضل پہلے آپ گنتے ہیں، اس میں آپ پہلے فضل ہے. راست بازی کے لیے آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، عمل سیکنڈری اس کا ایشو ہے، وہ بات کی بات ہے. پہلے آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، آپ فضل کی بات کرتے ہیں. شریعت اور عمل اس سے ہٹ کر نہیں ہے. مطلب آپ کا ایمان جو ہے وہ قائم ہوا ہے کسی پرسنالٹی کی وجہ سے، لیکن ٹیچنگز بھی تو ہے ساتھ، آپ کے لیے ہدایت بھی تو ہے، اس کو آپ نے کرنا کیا ہے. مسیح کی شریعت نہیں ہے کیا پولس رسول یہ نہیں کہتا کہ میں مسیح کی شریعت کے تابع تھا، سب کچھ کے لیے سب کچھ بنا، لیکن مسیح کی شریعت تو پھر بھی ہے. اگلی یہ بات ہے، اس پر جو بحث ہوگی ہم بعد میں کریں گے، باقاعدہ طور پر ہم اس پہ گفتگو کریں گے اس میں. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں فضل اور پھر رسالت. اچھا، اب یہ جو رسالت ہے یہ کنٹینیو ہے، لیکن اس کی جو نوعیت ہے وہ دیکھنی پڑے گی، کیونکہ مستقل انبیاء جو ہے وہ الگ ہیں، اور آگے جو ہے وہ 5 فولڈ منسٹری کی بیس پر رسالت، نبوت، اور پھر وہ آگے جو تدریسی عمل ہے، پھر اس میں رسالت، تدریس آ جاتی ہے، ٹیچر آ جاتا ہے، اس میں اپوسل آ جاتا ہے، پھر اس میں پاسٹر آ جاتا ہے. 5 خدمات جو ہے وہ انجیل کی بیس پر، خوشخبری کی بیس پر، یعنی انجیلی رسول، انجیلی نبی ہے، مستقل نبی نہیں ہے. کیونکہ مستقل نبوت کا جو ذکر ہے وہ آپ کو ملتا ہے کہ وہ یوحنا تک رہے ہیں، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک رول ہے. لکھا ہے مسیح شریعت مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنی، جس میں پرسنلی یوحنا رسول ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عہد نامہ عتیق کا ایک تعلق جو ہے وہ جدید سے جوڑ دیتا ہے. سینٹرل پرسنالٹی ہے وہ، نئے عہد اور پرانے عہد کی درمیانی شخصیت ہے جو آ کے کیا کرتا ہے، دونوں کو ملا دیتا ہے، دونوں کا ہاتھ ملا دیتا ہے. شریعت کا جو رول ہے مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنی، تو اس میں شریعت میں بہت کچھ ایسا ہے جو سیکھنے والا ہے. ہمارے لوگوں نے شریعت کو تو
بالکل ہلکا کر دیا اور موقع مل گیا مسیانکس کو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پہلے شریعت یہودیت کا جو بات کریں گے وہ پہلے تورا کی بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بلڈ میں سے یہ آپ نکال نہیں سکتے. یہ پھڈے تو پہلے ہی پڑے رہے, یہ مسائل تو پہلے بھی تھے. ٹرانزیشن پیریڈ میں بہت کچھ ایسا کرنا پڑ گیا جو نہیں کرنا تھا. سر بھی مڑوانا پڑ گیا, خطرہ بھی کرنا پڑ گیا ہیکل میں جا کے. تو کچھ فرائض بھی قربانی کے جو تھے اس کے نظر کی قربانی کا وہ ادائیگی ہو رہی ہے, لیکن وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا. مسلحتاً یہ سب کچھ ہے, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جب ہمارے جو مسیانک بھائی آ جاتے ہیں وہ پھر آ کے ہمارے چونکہ فضل والے جو ہیں وہ شریعت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. شریعت کو نہیں مانتے فضل والے جو ہے. جی جب پرانا ڈرامہ جب ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ ساری اس کی جو اس کی تھی اسٹیٹیوٹس جو تھی, اس کے ساتھ جو لاز اور جو اس کے جو تھے وہ سب ختم ہو گئے, سب منسوخ ہو گیا, سب ختم ہو گیا. تو فضل پہ زور دینے والے, ایمان پر زور دینے والوں نے مسئلہ یہ کھڑا کر دیا ہے کہ شریعت کو انہوں نے بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا ہے کہ بائے بائے. اب وہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں, بہت سارے سوال کرتے ہیں, ان کو موقع مل گیا ہے قائم کھڑے ہونے کا, بات کرنے کا. اگر آپ یہ بیلنس پیدا کرتے تو مسیانکس پیدا ہی نہ ہوگی. یہ جو دیسی مسیانک ہے بیچارے یہ پیدا ہی نہ ہوگی. اب جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ سب کچھ حلال ہو گیا پرانے نئے عہد میں, یہ نہیں کہتے کہ رشتوں کے حوالے سے بھی سب کچھ حلال ہو گیا. نہیں, کچھ حصہ جو ہے سیریمونیل جو لا ہے, جو یہ حصہ ہے, یہ پورا ہو گیا ہے. بہتر اس کا ایک بہتر ایک اس کا ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے, یعنی قربانی کے حوالے سے دیکھیں تو بہتر قربانی ہے. کہانت دیکھیں تو مسیح کی کہانت بہتر کہانت, ابدی کہانت ہے. ہارونی کہانت وقتی تھی, ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت قسم کے ساتھ اب اس کو دوام بخشا گیا. تو جب کامل آ گیا تو ناقص جاتا رہا. جو جاتا رہا ہے وہ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. مسیانکس کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یروشلم میں ہیکل کی تباہی 70 عیسوی میں ہیکل کی تباہی کا کیا مطلب ہے. اگر وہ سیریمونیل لا کی بات کرتے ہیں تو اس میں قربانیاں غالب حصہ ہے عبادت کا. کہاں جائیں گی وہ 5 قربانیاں اور اس کے ساتھ کی جو قربانیاں ہیں, لیکن وہ قربانیاں ہو ہی نہیں سکتی ہیکل کے بعد. جب تک ہیکل نہ ہو تو پھر وہ پرفارمنس جو ہے, وہ جو ادائیگی ہے قربانیوں کی, وہ تو ہیکل چاہیے, ہیکل کے ساتھ کاہن چاہیے. کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے؟ کیا ابھی ان قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کافی ثبوت نہیں؟ کیا خدا کی طرف سے تائید نہیں ہے کہ یروشلم میں ہیکل ہی ختم ہو گئی؟ یہ خدا کی طرف سے تائید ہے کہ اب قربانیاں مزید نہیں چاہیے. یہ تو خدا ہی کی طرف سے یہ بتا دیا گیا, لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا. تو سیریمونیل پارٹ دیکھیے کہ ناقابل عمل ہو گیا ان کی. کیسے آپ اس کو پرفارم کریں گے قربانیوں کو؟ کہانت ہی نہیں ہے وہاں. ہیکل ہی نہیں تو کاہن کہاں جائیں گے؟ کاہن تو ہیکل میں خدمت کرتے تھے. تو یہ اس سے بہتر کہانت اور اس سے بہتر چونکہ قربانی اچھا. اب یہ جو عبرانیوں کا مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور پھر یہ ان کو یہ خود بھی کہتے ہیں یہ مسیانک ایپسٹل آف, یہ وہ ہے عبرانیوں کا جو خط ہے, یہ عبرانیوں جو لفظ ہے یہ خاص مسیانکس بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہودیوں سے جو مسیحی ہوئے تھے, ہمیں تو اعتراض نہیں ہے اس بات میں, لیکن ان کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ تو اس کے الٹ چل رہے ہو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مسیانکس ہیں تو میرے بھائی ان کو تو بہتر قربانی کا درس دیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے. اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ان کا شریعت پر زور ہے نا, شریعت کی پر زور دے رہے ہیں.
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شریعت. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں صرف فضل، صرف فضل، صرف شریعت پھڈا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل شریعت اور فضل ہے، ایمان اور عمل ہے. یہ ہے راستہ، درمیانی راستہ. جیسے کچھ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح صرف خدا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح صرف انسان ہے. یہ دو انتہائیں ہیں. ان کے درمیان میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل خدا بھی ہے اور انسان بھی. بائبل مقدس کی تفسیر کا بہترین طریقہ یہی کہ آپ بیلنس رکھیں. کچھ باتیں پیراڈاکسیکل بھی ہوتی ہیں. پیراڈاکسیکل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دو پٹریاں ہیں، آپس میں تو کبھی نہیں ملتی لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتی. ان چیزوں کا خیال. رسالت کا جو اعزاز ہے وہ بھی ملا ہے کس کے وسیلے سے؟ فضل. اور رسالت ملی ہے یسوع مسیح کی معرفت. اور یہ فضل اور رسالت جو ہے، یہ اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ ایمان کے تابع ہوں. ایمان کے تابع، یہ ہے اصل فضل اور رسالت کا اصل مقصد، کہ لوگ ایمان کے تابع ہوں. کون سا ایمان؟ جس کے وسیلے سے یہ سب کچھ ملا ہے. فضل ملا ہے، رسالت ملی ہے، نجات ملی ہے. وہ نام یسوع نام ہے. دیکھیں، اسی کے نام سے اب سب قوموں میں توبہ کی منادی ہوگی. ایمان کے تابع ہو، یسوع کے تابع ہو، یسوع پر ایمان لائے اور ایمان لا کر نجات. جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے. یہ قابل غور بات. یسوع پر ایمان لانے سے صرف آپ اس کے معتقد نہیں بنے ہیں، آپ اس کے پیرو نہیں بنے ہیں، بلکہ اس کے ہونے کے لیے. جس کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، پولس رسول کہتا ہے جس کی میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. غزل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس کی ہوں اور وہ میرا ہے. اور اس کی ایک تصویر میاں بیوی کے رشتے میں ہمیں نظر آتی ہے، جس میں دونوں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک یونٹی کی بات کی جاتی ہے. مسیح کے ساتھ شراکت کے لیے ہم بلائے گئے. اس کے ہونے، لکھا ہے جیے یا مرے، اسی خط میں لکھا ہوا ہے ہم کس کے ہیں؟ ہم خداوند کے ہیں. خداوند کا جب لفظ ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہے. اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ اس نے ہمیں قیمت سے خرید لیا ہے. اب ہم اپنے نہیں بلکہ ہم اس کے ہوں. یہ بات یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے. ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے، اس کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے، پاک ہونے کے لیے بلائے گئے. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح. ایکویلٹی یہاں بیان کی جا رہی ہے، پیرلل بیان کیا گیا ہے. باپ کے ساتھ یسوع کا ذکر کیا گیا. باپ اور یسوع کی طرف سے کیا حاصل ہو تمہیں؟ فضل اور اطمینان. تو یہ جو فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے کہ یہ فضل کا لفظ استعمال ہوا یہ کیوں ہوا ہے، اور اطمینان. تو فضل کے لیے جو لفظ ہے وہ خیروس لفظ آیا ہے.
فضل کے لیے لفظ خیرس، لفظ پڑھتے ہو خیرس، اس میں یونانی تاثر ہے. اور پھر اطمینان کے لیے جو لفظ ہے عبرانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے شلوم. یہ عبرانی تاثر ہے، یہودی اور یونانی دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. وہ زبان، وہ الفاظ جو وہ استعمال کرتے ہیں. تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. جو بلائے گئے ہیں انہیں باپ کی طرف سے اور یسوع کی طرف سے فضل اور اطمینان کی پیشکش کی گئی ہے. فضل اور اطمینان. فضل کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا، رہائی، مخلصی، خدا کی طرف سے بخشش. فضل، نجات خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے. تم چھڑائے گئے ہو، بچائے، خدا نے تمہیں چھڑایا ہے، خدا نے تمہیں بچایا ہے، خدا نے تمہیں راست باز ٹھہرایا ہے. لیکن اس راست باز ٹھہرائے جانے کے پیچھے جو عوامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یوحنا 3:16 میں ہمیں ملتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ جو فضل اور اطمینان، نجات، چھٹکارا، سب کچھ ہمیں حاصل ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے. منصوبہ باپ کا ہے اور یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ پایا ہے تکمیل کو پہنچا. لہذا باپ اور بیٹے کی مشترکہ کارروائی ہے. روح القدس مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہو تو تقدیس کا جو عمل ہے، پاکیزگی کا، روح القدس کے وسیلے سے بتدریج مقدسین کی زندگی میں دیکھیں نا کہ خدا کی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہو. تو روز بروز، ڈے بائی ڈے جب ہم خدا کی صورت پر ڈھلتے اور پرانی انسانیت زائل ہوتی چلی جاتی ہے، نئی انسانیت جو ہے وہ ہم اس پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں. مطلب ہماری زندگی میں محبت، خلوص، پیار، وفاداری، ایمانداری، دیانتداری کے عناصر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع. محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہم سے ظاہر ہونا شروع ہو. خود غرضی، خود پرستی، خود نمائی، یہ سب ختم ہوتی چلی جاتی. کیونکہ خود کو تو آپ نے مار ہی دیا نا. پہلی شرط یہی ہے کہ جو میرے پیچھے آئے وہ خود کو مار دے، خود ہی کا انکار کر دے، خود ہی سے انکار کرے. خود غرضی، یہ نہ کہ اپنی غرض کی خاطر ہی سب سے. اب دیکھیں جو محبت ہم آپس میں رکھتے ہیں وہ کون سی محبت ہے؟ بے غرض محبت ہے، انکنڈیشنل لو ہے. دنیا کا جو پیار کرنے کا، جو محبت کرنے کا جو ایک طریقہ وہ ہے کہ غرض ہے، مطلب ہے کوئی. اور اب تو یہ عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن بائبل ہمیں ایسی محبت سکھاتی ہے جو بے غرض ہے. اور ہم ایک دوسرے کے قرض دار ہیں تو کس بات کے؟ صرف محبت کے. پھر لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ جو مسیح کی شریعت کو پورا کرو. اگر محبت نہ رکھو، ٹھن ٹھناتا پیتل کے جھنجھناتی جان. مسیحت کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ تو لفظ ہے توحید. یہ ان کا کہنا ہے. اور اگر مسیحت کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں گے تو وہ لفظ ہے لو. اور کون سا لو؟ انکنڈیشنل لو، اگاپے، انکنڈیشنل لو. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بے غرض محبت. پرانی انسانیت زائل ہوتی چلی جاتی ہے، جسمانی خواہشات زائل ہوتی جاتی ہے. محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، درگزر، بردباری یہ پیدا ہو جاتی ہے. حلیمی، عاجزی، انکساری آپ کے اندر سے کریے. یہ تقدیس کے عمل ہے. یہ نئی انسانیت ہے جو خدا کی صورت پر ڈھلتی چلی جاتی ہے. یہ ہے خدا کی صورت جس پر ہم نے ڈھلنا. جسم کے کام تو ظاہر ہے، نشہ بازی، ناچ رنگ، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، فساد، بغض، حسد. وکیبلری دیکھیں آپ زبردست قسم. بائبل مقدس میں جو وکیبلری ہے اس حوالے سے وہ کمال وکیبلری ہے. کسی کتاب کو لے آئے، بین المذاہب کی کسی بھی کتاب کو لا کر مجھے دکھائے کوئی ایسے الفاظ
پائے جاتے ہیں. تو یہ ان کے یہ ایکسپیرینس ہے, پریکٹیکل ہے, ایکسپیرینس ہے. جن لوگوں نے ان کو لکھا ہے وہ اس سارے عالم سے گزر کر بات کر رہے ہیں. وہ خوشی کی بات کر رہے ہیں, وہ اطمینان کی بات کر رہے ہیں, تحمل کی بات کر رہے ہیں, نیکی کی بات کر رہے ہیں, بے لوث محبت کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کر کے دکھائی ہے. مسیح نے جو کچھ کہا کسی پہاڑ پر یا کسی غار میں یا کسی صحرا میں یا کسی جنگل میں بیٹھ کے باتیں نہیں کی ہیں کہ معاشرتی اصول دے دیے جنگل میں بیٹھ کے بدھ کی طرح کہ لگے رہو, آپ خود ہی لگے رہو, بیعتیں مارے گا. جو بندہ معاشرے میں آیا کہ رہا ہی نہیں تو اس کو کیا پتا معاشرے کی پریشانیاں, معاشرے کی پیچیدگیاں, معاشرے کی جو مشکلات ہیں وہ کیا ہے. مسیح تو معاشرے میں رہ رہا ہے, الزام بھی لگوا رہا ہے, رہ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں تو کھاؤں گا. یوحنا کھاتا پیتا نہیں تھا, یہ کھاتا پیتا ہے. مسیح کہہ رہے کہ حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. وہ الزام بھی ساتھ ساتھ دھر رہے تھے. کامنلی مسیح رہ رہے, ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سارے معاشرے میں رہ کے ان کی مخالفت کو برداشت کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں کہہ رہے کہ تم معاف کرنا. ساری جو باتیں ہیں مسیح کی اخلاقی جو بیان پیش کیا گیا وہ مسیح نے کر کے دکھایا ہے. اور اب جو ہم خدام ہیں, قیادت کے آرزومند ہیں, جب ہم آگے لگ رہے ہیں تو پھر ہمیں نمونہ بننا ہے. یہی تیموتھیوس کو کہا گیا, سب باتوں میں تو کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر. ایماندارانہ زندگی بسر کرنا یہ ایک چیلنج ہے, ایک چیلنج ہے. تیموتھیوس کا خط آپ پڑھیے, اس میں بہت خوبصورت ایک زبردست تحریر ہے جس میں ایک نوجوان کو نصیحت کر رہا ہے ایک بزرگ, اور کیا کمال کی گفتگو ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں ساری کی ساری کتاب خدا کا کلام, پہلے لفظ سے آخری لفظ, پہلے صفحے سے آخری صفحے تک, کور ٹو کور بائبل خدا کا کلام ہے. لیکن میری جو شخصی جو قائلیت ہے اس میں مجھے خطوط پڑھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ میں محسوس ہوتا ہوں, ہل جاتا ہوں. میں خطوط پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, کیونکہ اتنی خوبصورت تحریر, اتنی خوبصورت تلقین, نصیحت, درس, تدریس, کمال. اخلاقیات کی کیا بات کرتے ہیں. بائبل پر صرف انہوں نے اعتراض کرنا ہی سیکھا ہے, بائبل پر صرف تنقید کرنی آتی ہے. بائبل کو پڑھ کے تو دیکھو, یہ بدلی نہیں ہے, یہ بدل دیتی ہے. زمانہ بدل دیا ہے اس نے, دنیا کی کایا پلٹ دی ہے اس نے. یہ بائبل ہے جس نے لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس کو صرف یہی وہ کسی مولوی صاحب کو کسی نے بائبل لا کر دی تھی ہاتھ میں, تو وہ تنقید کر رہے تھے, بدل گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, وہی ہے جدی تسی کہنے سے جھوٹی ہے, بدل گئی ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے, سنا ہے بس, بائبل لفظ سنا ہوا بس. اس پر تنقید کرتے کرتے, اس پر کیچڑ اچھالتے اچھالتے خود لوگ جو ہے اس کے رنگ سے رنگے گئے, اسے تبدیل ثابت کرتے کرتے خود بدل گئے. والٹیر کا یہ نظریہ تھا کہ بائبل تو دو کوڑی کی بھی گئی. والٹیر صاحب اگلے جہان پہنچ گئے اور اس کا جو گھر تھا وہ چھاپا خانہ بن گیا. وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں بائبل جو ہے وہ پوری دنیا میں شائع, اسی کے گھر سے شائع ہو. کتاب مقدس جو ہے یہ بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے جو انسان کے اخلاق کی تعمیر کرتی ہے. یہ اخلاق کی معمار ہے, کردار کی معمار ہے. اگر کسی نے انسان بننا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر خدا جیسا بننا ہے, تو بائبل اس کے لیے سانچہ ہے. اس میں ڈھل کر خدا جیسا انسان بن سکتا ہے. فضل کی بات ہو رہی ہے, اطمینان کی بات ہو رہی ہے, خوبصورت بات. اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا. تو
اب آپ کی دیکھیے نا کہ یہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اس ایمان کا سر بلند کیا ہے انہوں نے. اور اسی نہیں آگے کی آپ آیات میں پڑھیں گے کہ تمہارے نکمے چال چلن کے سبب سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. لیکن اس کلیسیا نے کیا کیا ہے؟ خدا کے جلال کو ظاہر کیا. وہ ایمان جس کے وہ تابع ہوئے اس ایمان کی تعریف ہو رہی ہے. کیسے؟ ان کے رہن سہن سے. جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پڑھتے ہیں کہ وہ سب ایک جگہ تھے, ان کی تمام چیزیں مشترک تھیں, اور پھر جس طرح سے وہ رہ رہے تھے اور جو قدرت ان کے درمیان ظاہر ہو رہی تھی, سب لوگوں پر ایک روب چھا گیا. اس ایمان کا ایک مثبت پہلو, مثبت چہرہ دنیا کے سامنے تھا. اور اگر کمپیئر کریں آج ہم مسیحیت جو ایسٹ ویسٹ کی جو مسیحیت ہے, ایک وقت تک تو ویسٹ بہت بہتر تھا. یہ ایسے تھوڑی پیچھے چلے جائیں تو آپ ایسے تھوڑی کہ پورا پردہ تھا, مردوں عورتوں کے لباس باحیا لباس تھا, اٹھنا بیٹھنا, ایک تہذیب دنیا کو سکھائی. خود بدتمیزی کا شکار ہو, پھنس گئے بیچارے, دنیا داری میں پھنس گئے, ایمان کھو دیا. لیکن ایک وقت میں ایمان کے علم بردار تھے. یہ جو پاکستانیوں کو جو ایمان ملا یہ کہاں سے ملا ان کو؟ یہ مشنری آئے تھے باہر سے, اسکاٹ لینڈ سے آئے اور انگلینڈ سے مشنری آئے. مشنریوں کا ایک انبار ہے. ولیم ہنٹر صاحب آئے, شہید ہوئے یہاں پر, یہیں آئے, یہیں پر انہوں نے کلام سنایا لوگ دنیا پر. شہر آباد کیے, دیہات گاؤں آباد کیے, بہت کام کیا ہے. مسیحیوں نے بہت کام کیا. ہم تو کہتے ہیں نا گورے نے بہت کام کیا, مسیحیوں نے بہت کام کیا. میں پچھلے دن نارووال میں تھا تو وہ سارا کام جو نہر وہاں پر ہے وہ میں دیکھ رہا تھا. سارا کام ابھی تک وہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے اس وقت سال پہلے انہوں نے بنایا تھا, اب وہ مقامی لوگ اس کو توڑ کے لکڑی اتار کے لے گئے. حسب فطرت وہ کا جو بنا کے دیا انہوں نے توڑ, انہوں نے بنا کے دیا. ہمارا چرچ اس کو بیچ رہا ہے ان جگہوں کو. یہ حال ہے. تو یہ ہے ہمارا ایمان جس پہ ہم خود داغ لگا رہے ہیں, دھبے لگا. لیکن روما کی کلیسیا کی خاصیت کیا ہے کہ وہ اس ایمان کا شہرہ دور دور تک بات جا رہی ہے. یہ کہ بھائی روم کی کلیسیا بہت زبردست, اس ایمان کا شہرہ پوری دنیا میں شہرت ہے اس ایمان کی. مثبت لکھا نا کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو, تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے انہیں کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. اور پہاڑی واس کا جو ایک لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ تمہارے وہ نیک کاموں کو دیکھ کر باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی کیا کریں؟ تمجید. کرسچنس اگر ہم کہلا رہے ہیں تو پھر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. بچہ برائی کرتا ہے تو اس کی جو حساب کتاب ہے وہ ماں باپ کے نام سے جڑ جاتا ہے. کہتے جی فلاں کا بیٹا بہت اچھا ہے, فلاں کا بیٹا بہت برا ہے. تو یہ کہتے ہیں بچے کی اچھائی کے سبب سے ماں باپ کا وقار بلند ہوتا ہے, اس کی برائی کے سبب سے ان کا وقار گرتا ہے, حالانکہ وہ خود بالکل بے قصور ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارا تاثر ہے پورے ہمارے پاکستان میں مسیحی جو آبادیاں قانونیاں ہیں, تو ابھی تک ہندوازم ان میں سے نکلا ہی نہیں. دراصل وہ تقدیس نہیں ہوئی ہے. تقدیس ہو جاتی مطلب وہ ایمان پورے طور سے قابض ہو جاتا ہے, اس ایمان کے تابع ہو جاتے ہیں. تو کرسچینٹی کا ایک نقشہ پاکستان میں بالکل مختلف ہے. پھر کچھ مشنریز نے کچھ وہ نفسا نفسی کا دور چل گیا, انہوں چارے پھر لبے پھر ساری وہ ڈاؤن کاسٹ مل گئے. مطلب اس حساب میں انڈین جو ایک فلسفی ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا بیچارہ. ہندو انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے, دوسرے ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے. مشنریوں کے پاس ظاہر سی بات ہے کرسچینٹی کا میسج لو ہے, بلا امتیاز رنگ نسل مذہب گئے.
کرائسٹ کو متعارف کروایا, کرسچینٹی میں ان کو لے لیا. ہندوازم سے تو ان کو نکال, اس معاشرے سے تو نکال دیا, لیکن وہ معاشرت ان میں سے نہیں نکلی, وہ عادات ان میں سے نہیں نکلی, کردار نہیں بدلا. سلیب گلے میں آ گئی, آئے جی کون ہے, جی مسیح ہے, لیکن وہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہی رہیں. تو اب دیکھیے کروسیڈز جو ہیں, یہ جو صلیبی جنگیں ہیں, یہ تو ان کی کوئی اپنی رائے تھی نا, اپنی کوئی حساب کتاب تھا, سیاسی عزائم تھے یہ سب. لیکن آج تک عربوں پر اس کا ایک غلط تاثر ہے, کیونکہ وہ ظلم و جبر اور تشدد کرتے تھے. صلیبوں والی وہ کپڑے پہن کے, اور صلیبی جنگیں ان کا نام رکھے, صلیبی جنگیں. تو مسیحی اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ جنگیں کرتے تھے, قتل و غارت, تشدد. اور پھر ایک یہاں تک کسی مذہبی رہنما نے یہ کہہ دیا کہ جو اس جنگ میں مرے گا وہ سیدھا بادشاہی میں جائے گا. کہیں پڑھیے کبھی تاریخ تو آپ کو پتہ لگے. ان کے اس تاثر سے خدا کا جو ایک تھا منصوبہ وہ پھیکا پڑ گیا. مسیحی ان کے نزدیک قابل نفرت ہو گئے, ان کا پیغام ان تک پہنچنے میں وہ رویہ دیوار بن گیا. کاش کہ ہم نے محبت کی بھی ہوتی تو شاید وہ سارے ادھر ہوتے. اگر ہم نے اپنے کردار کا مثبت مظاہرہ کیا ہوا ہوتا تو شاید آج سارے ہی مسیحی ہوتے. میں تو اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی مسیحی ہوتے تو پھر صرف مسیحی ہی ہوتے. پھر نہ کوئی بدھ ہوتا, پھر نہ کوئی جین ہوتا, نہ کوئی فلاں ہوتا, تو فلاں ہوتا, صرف مسیحی ہو گئے تھے. کیونکہ کردار کی بڑی طاقت اور قدرت ہے, کردار کھینچ لیتا ہے. اور کردار کے ساتھ, آپ کے کردار کے ساتھ آپ کا خدا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس کی عزت اور بےزتی آپ کے کردار پر نربھر ہے. دیکھیں تمہارے نکمے چلن کے سبب سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. اور اگر تم نیک کام کرتے ہو تو باپ کی تمجید بھی اسی میں ہے. اور اگر کاش کی یہ شہرہ جو روما کی ایمان کا تھا, کردار کا تھا, پوری دنیا میں تھا, ایک اٹریکشن تھی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہودیوں کے پاس جو آئے, دیکھیں نا کہ خشکی طریقہ دورہ کرتے ہیں ایک نومرید بنانے کے لیے. انہیں خدا چاہیے تھا. وہ پاس گئے, جن کے پاس گئے وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہ واپس اسی جگہ لوٹ گئے. یہودی جو ربی تھے وہ بس وہ نظر ہی ایسے آتے تھے, اندر تو تھے کچھ بھی نہیں تھا. جب باہر سے کوئی آگے ہمیں دیکھ کے جی مسیح کے لوگ ہیں, اندر دیکھا اور سب کچھ ویسا ہی ہے, پھر وہ کہاں جائے, پھر وہ لوٹ گئے, پھر لوٹ جاتے. جب ملا ہی کچھ نہیں تو کیا کرتے, سوائے اس کے کہ واپس چلے جاتے. کئی لوگ واپس چلے گئے, جن پر ٹھپا لگ گیا انہوں نے اسی کردار کے ساتھ جوڑے رکھا. بس پھر وہ شہرت ہونے کے بجائے پھر وہ اور ہی اور معاملات بن گئے. رہن سہن جو ہے دنیا میں ہمارا بہت زیادہ کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو پھر دیکھیے آپ جہاں کہیں بھی آپ مسیحی ہیں, آپ کا کردار بہتر ہے, آپ کی طرف کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کا ایک روپ قائم ہو. الٹی سیدھی حرکتیں کریں تو بولتے ہیں لوگ فارغ ہے. تو ان کے ایمان کی شہرت پھیل گئی ہے. کاش کے چرچ کی شہرت جو ہے وہ لوگوں کو کھینچے مسیح کی طرف, اور وہ ہلکا ہے, وہ مسیحیت میں داخل. اس عورت کے بارے میں بھی لکھا ہے نا کہ اگر کسی عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو تو بغیر کلام کے اس کے پاکیزہ چال چلن کے سبب سے وہ شخص اس کی طرف مسیح کی طرف کھینچ جائے. وداؤٹ, بغیر کلام کے ہے نا. ہم کلام نہیں سنا سکتے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کردار تو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں نا, کردار سے منادی تو کر سکتے ہیں, کردار سے منادی کر سکتے ہیں. آپ کا کردار 5ویں انجیل ہے. اس نے پوچھا نا کتنی انجیل ہے, تو کسی کا ایک ہے, کوئی کہتا ہے
2 ہے, بس 4 ہے. تو خادم نے جواب دیا 5 جیلیں, 4 متی مرکز لوکا یوحنا کی, ایک آپ ہے زندہ جھیل, چلتی پھرتی ہے جھیل. اس کو تو پتہ نہیں پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن سب سے پہلے لوگ آپ کو پڑھتے ہیں. اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی چیز ڈھونڈ کر لے آئے, لیکن آپ میں سے تو نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ تو ایک بالکل سامنے ایک واضح ایک تحریر ہے نا, آپ کے کردار کی تحریر تو بالکل واضح ہے, جس میں انہیں کوئی خب نہیں ملتا, اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جب وجہ معلوم ہو جائے تو پھر وہ اثر کرتی ہے. جیسے کوئی ٹیچر کی مثال عموماً میں دیتا ہوں, اور ایک مسیحی پادری کی بھی مثال. کوئی ایک غیر مسیحی نے کسی مسیحیوں سے کہا کہ پتہ نہیں تم نے مسیح کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, لیکن میں نے دیکھا ہے. تو کسی کا نام لے کر وہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں شخص کی زندگی میں مسیح کو دیکھا. اور ٹیچر کی جو مثال بڑی زبردست مثال ہے کہ اس کو پہلے ہی ایک پابندی تھی کہ وہ تبلیغ نہیں کرے گا, انجیل کی بنیادی نہیں کرے گا. پہلے ایک اسکول سے نکال دیا, دوسروں نے اس شرط پر اسے رکھا, پڑھانے کے لیے نوکری دے دی کہ آپ انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے. وہ بالکل نہیں کریں گے. جب وہ اسکول آنے لگا تو بچوں نے اس کے تاثر کو دیکھا. وقت کی پابندی, نشہ نہیں ہے, گالی نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, مکر نہیں ہے. پوچھا انہوں نے کہ باقی ٹیچر تو گالی دیتے, آپ نہیں دیتے. تو آپ نے کہا کہ یہ میری بائبل سکھاتی ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ نہیں بولتے. جی میری بائبل میں لکھا ہوا ہے. جھوٹ خدا کو پسند ہے. مطلب اس طرح سے اس نے ساری باتوں کا. پھر انہوں نے کہا کہ وقت کی پابندی کرتے, تو اس نے کہا کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جو کرتے ہو جی یہ جان کر کرو, جی سے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے. بچوں نے کہا کہ اگر یہ وجہ ہے تو پھر ماسٹر صاحب آج سے پھر ہمارا بھی وہی ایمان ہے جو آپ کا ایمان. ہیڈ ماسٹر کو پتہ لگا کہ اس نے تو وہی کام کیا جس کے لیے منع کیا. اس نے بچوں کو بلا لیا, ٹیچر کو بلا لیا. وجہ پوچھی, یہ آپ لوگوں نے جو نعرہ لگایا مسیح کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بچوں نے کہا کہ ٹیچر صاحب کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ہم نے دیکھی. وہ کہتے ہیں کہ میری بائبل کی وجہ سے ایسا ہے. میں وقت کی پابندی کرتا ہوں, میری بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں سچ بولتا ہوں تو میری بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں اگر جھوٹ نہیں بولتا, میری بائبل منع کرتی ہے. اگر میں گالی نہیں دیتا تو میری بائبل میں لکھا ہوا ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد اپنا نتیجہ بھی سنا دیا. کہا کہ اگر اچھا یہی وجہ تو پھر آج سے میرا بھی وہی مذہب ہے جو ماسٹر صاحب کا. تو یہ ایک بڑا ایک سیریس میٹر ہے. غیر قومیں اگر اس ایمان کے تابع ہونے کے لیے بلائی گئی ہے تو اس میں آپ ایک ٹول ہے جس کے وسیلے سے یہ کام ہے. پولس کہتے ہیں یہودیوں کے لیے یہودی, یونانیوں کے لیے یونانی, سب کچھ کے لیے سب کچھ بناؤ تاکہ کسی طرح سے کسی کو کھینچ. یہ ہے سول وننگ. تو آج کل جو لوگ سول وننگ کو چھوڑ کے تو بس وہ دوسری وننگ میں, ڈالر وننگ میں لگے ہوئے. تو ڈالر وننگ ایک الگ چیز ہے, سول وننگ ایک الگ چیز ہے. سولز کوئی بیچاریوں کو استعمال کر کے ڈالر ون کیا جا رہا ہے, نہیں, سول ون کا پرستش کا. کسی ایک وقت میں آپ دیکھیے جی, کہا جاتا تھا کنونشن ہو رہی ہے, یہ کون آ رہے ہیں؟ اسکل سروش صاحب آ رہے ہیں. وہ لوگ پجے ہی جاندے سے ہے جی, اور ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب آ رہے ہیں, لوگ بھاگے میں جاتے ہیں. ان میٹنگز کو آپ مشاہدہ کریں, آپ ان میٹنگز کا, آپ کو اس میں کلام ملے گا. گھنٹوں گھنٹے کلام سنایا جاتا ہے. اب گھنٹوں گھنٹے صرف پرستش. وہ بیچارے جو سولو گیتوں والے تھے, ایل ای ڈی والے جو تھے, صرف جن کو آپ ٹی وی میں دیکھ کر اچھا لگتا ہے, ان کو اسٹیج پر لیا. بیچارے ان کا جو پہلے والا تاثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کلام کی جگہ پرستش آ گئی, سول وننگ کی جگہ ڈالر آ گیا. بس یہ سارا نقشہ بدل گیا. یہ ہے اب پاکستان کی کلیسیا کا شہرہ. اور ایک ہے روما کی کلیسیا کا شہرہ جو ایمان کا شہرہ تھا کہ بھائی ایمان دیکھنا تو جاؤ ادھر. پاکستان میں ایسے گروپس, ایسی کلیسیائیں بھی تھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی اگر کچھ دیکھنا ہے کسی کو تو جاؤ ادھر جا کے دیکھو, آپ کو پتہ لگے گا. ایک مثال بن جاتی ہے. جو خالص طور پر جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. پھر وہ جو نئے خانوں میں ہو یا کسی
کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے پھر لوگ ان کنٹینرز کو نہیں دیکھتے. آج تو کنٹینر دیکھا جاتا ہے نا. اگر کوئی جگہ ہے, اسکول ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی چیز ہے, چرچ ہے کیسا؟ تو جہاں حقیقت ہوتی ہے وہاں ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جہاں خلوص ہوتا ہے, خالص چیزیں ہوتی ہیں, وہاں ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں وہی ایلیمنٹ گنا جاتا ہے جو حقیقی ایلیمنٹ, اسپرچول ایلیمنٹ ہے, جو مسح کا ایلیمنٹ ہے, جو خدا کی حضوری کا ایلیمنٹ ہے, وہ گنا جاتا ہے. وہ ہماری ایکچوئل, وہ ہماری ضرورت ہے, وہ ہماری ضرورت ہے. اٹا تیرے نا اب پیٹ بھرنے کے لیے اسی اٹا تیرے نا کھان گیا ہوں کہ گھر بہت خوبصورت ہے, ہم نے تو روٹی کھانی ہے. اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے تو کلام حاصل کر رہا ہے, خواہ وہ ہمیں پھر کہیں سے, لیکن وہ خالص. کہتے نا اونچی دکان پھیکا پکوان. دکانیں تو بڑی بن گئی, پکوان پھیکا ہو. لیکن ہمیں چاہیے کیسا پکوان چاہیے؟ ہمیں وہ پکوان چاہیے جو خالص پکوان ہے, جس کی ضرورت ہے. آمین. سو آئے ہم سب قادر مطلق بات ہے. شکر عظیم تو رحیم ہے تو کبھی ہے کہاں ہے.